ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شأنی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو و بزرگوں، آج کے خطبے کا موضوع ہے نماز اور نماز کی نگرانی، جس کو محافظت کہتے ہیں. محافظت کا ترجمہ کیا ہے؟ نگرانی. یعنی اتنا دھیان ہو نماز کا کہ نماز ہم سے اور آپ سے موت تک کبھی بھی اپنے وقت سے نہ ٹلے، اپنے وقت سے نہ ٹلے. ہر کام ہمارا اپنے وقت پر ہو، اسی طرح نماز بھی ہمارے وقت پر ہو. نماز کو ٹال کر کے ہم کام نہ کریں، بلکہ کام کو ٹال کر کے ہم نماز پڑھیں. اگر بندہ نماز کو ٹال کر کے اپنا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کے اللہ کی عظمت بھرپور طور پر نہیں آئی. برا نہ مانیے گا اس بات کو. اور اگر کام کو ٹال کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اپنے ایمان کے لیے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے دوستو، اس بات کا خیال کرنا. دیکھو میدان جہاد جہاں گردن کا سودا ہوتا ہے، جہاں کس کا سودا ہوتا ہے دوستو؟ گردن کا سودا ہوتا ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کیا ہے کہ نماز معاف نہیں ہے. نماز کو قضا کرنے کی اجازت کہاں؟ جہاں گردن کا سودا ہوتا ہے. تو جہاں گردن کا سودا ہوتا ہے اللہ کے لیے وہاں نماز کو ٹالنے کی اجازت نہیں ہے. تو دکان کے لیے، مکان کے لیے، ڈیلنگ کے لیے، پارٹی کے لیے، اس کے لیے نماز کو ٹالنے کی اجازت ہوگی؟ اس کے مفتی آپ ہیں، میں نہیں ہوں. عمر کہاں جا رہے آ رہے بیٹھے، بہت ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، بیٹھائیے اس کو ایک جگہ. تو دوستو نماز ہماری نہ چلے اور اللہ سے مانگی. اللہ تعالیٰ سے آپ کو اگر نماز مل گئی نا تو اللہ مل گیا، اور نماز چھوٹ گئی اللہ چھوٹ گیا. نماز چھوٹ گئی نا اللہ چھوٹ گیا. اللہ اس عذاب میں مجھے اور میری اولاد کو، میرے دوستوں کو، نسلوں کو بھی اللہ مبتلا نہ کرے. نسلوں کو بھی اللہ اس عذاب میں مبتلا نہ کرے. یہ بہت بڑا عذاب ہے. نماز کی اہمیت کو سمجھیے دوستو. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 700 مقام پر قرآن میں کہا ہے کہ نماز 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 نماز. کتنا؟ 700 سے زیادہ مقامات پر کہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، جی حافظوا علی الصلاۃ. یہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ سب چھوٹے تو چھوٹے لیکن نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. اللہ کرے کہ ہاں آج کے بعد ہماری نماز چھوٹتی کیوں ہے دوستوں؟ چھوٹتی کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی سبب ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے. مثلا ہمیں جانا ہے گھومنے تو ہم سب پروگرام کرتے ہیں. بیوی کو بولتے بھائی وہ تھرمس کی چائے بھی لے لینا،
جی بیٹا کو بولتے بیٹا پیالی بھی لے لینا، ارے وہ مسافی کی بوتل بھی رکھ لینا، ارے وہ کیا بولتے گجراتی زبان میں چوڑا کو چوڑا، وہ چوڑا ہی بولتے، ارے تو وہ بھی لے لینا. سب چیز کا پروگرام بنایا، لیکن یہ نہیں کہتے بیٹا جانماز بھی رکھ لینا. آپ لوگ پارٹی میں جاتے، میں تو نہیں جاتا ہوں کبھی، لیکن آپ بتائیے آپ نے کبھی کہا کہ جانماز بھی رکھ لینا؟ چلیے ٹائم بنایا آپ نے کہ ناشتہ ہم کو فلاں جگہ کرنا ہے اور کھانا فلاں جگہ کرنا ہے، یہ بھی ٹائم بنایا آپ نے کہ فلانی مسجد میں اتنے بجے جماعت ہوتی ہے، وہاں تک وہاں پہنچ کر کے نماز جماعت سے پڑھ لینا ہے. اس کا پروگرام کوئی بھی تو معلوم یہ ہوا کہ سب چیز کا ہم پروگرام مرتب کرتے ہیں، لیکن نماز کا پروگرام مرتب نہیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا انصاف ہے، نماز کے ساتھ ہمارا انصاف ہے. ارے دوستو یہ وہ تحفہ ہے، پورا قرآن پاک، پورا قرآن پاک ثابت کر دو کہ اللہ نے، میں غلامی لکھ دوں گا، میں جذباتی مولوی ہوں. ایک آیت ثابت کر دو کہ اللہ نے آسمان پہ بلا کے رسول اللہ کو دیا، لیکن نماز بلا کر کے دیا، اور حکم کے طور پر نہیں دیا، گفٹ کے طور پر دیا، تحفے کے طور پر دیا. کس کو دیا؟ امام الانبیاء کو. امام الانبیاء کو کیا دیا؟ تحفہ دیا. کس چیز کا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. تو کیا آپ اللہ پاک کے تحفے کو جو امام الانبیاء کو دیا، آپ اسی کو سینٹنگ میں ڈالتے ہیں؟ جی گاڑی کی ڈگی میں اسی کو رکھتے ہیں، بلکہ فرنٹ سیٹ پر وائف بیٹھے اور نماز ڈگی میں رہے. یہ انصاف ہے آپ کا؟ بولیے دوستو، تقریر نہیں ہے. رات بہت تھک گیا میں ایک جگہ بیان کرنے میں، اس کے بعد اس لیے میں نے اسپیکر استعمال کیا، آواز پست کریں. خیر بہرحال اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اور نماز میں اللہ ہم کو احسان کی صفت دے دے. احسان والی نماز عطا ہو، احسان والی ہمیں نماز عطا ہو. دیکھو دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا جب کبھی بھی پریشانی بڑھتی کسی چیز میں تو پھر، اور جب ہماری پریشانی بڑھتی تو نماز چھوٹ جاتی ہے. لے بھائی بہت ٹینشن میں تھا مولوی صاحب، لے ارے ٹینشن کو حل کرنے کے لیے تو نماز دی گئی تھی، تو تو نے نماز چھوڑ کر کے ٹینشن کو حل نہیں کیا، بلکہ مزید ٹینشن میں جی. کبھی آپ نے یہ چلایا ہے؟ اس میں ایک اسپرنگ ہوتی ہے، اور اسپرنگ ہم جب جاتے تھے خریدتے یار گنجی تو بولتا تھا وہ اسپرنگ والا کہ کتنے ٹمپر کی چاہیے، مثلا 2000 ٹمپر ہے اس میں، تو بولتا تھا کہ مولانا اس سے ایکسٹرا ٹمپر چاہیے تو یہ ہے جی. کیا مطلب؟ قوت اس کی ہے تو وہی اسپرنگ، اتنی ہی لمبائی چوڑائی کی، اتنی ہی گولائی کی، اتنی ہی گرام کی، لیکن اس کی قوت متحرکہ یا قوت فائرنگ اس کی اسٹرونگ ہو گئی، یعنی ٹمپر پر ٹمپر آ گیا. ایسا ہے نہیں بھائی جی. تو یہ آدمی جو ٹینشن میں آ کے نماز چھوڑ دیا، اس کے بے چینی کا ٹمپر زیادہ ہو جائے گا، ڈبل ہو گیا. اور جس نے پریشانی میں نماز پڑھ لیا، اس نے اپنا گویا کر کے ٹمپر کو ختم کر لیا، ٹینشن فری. ٹینشن اللہ کرے یہ بات ہم کو نصیب ہو جائے، اللہ کرے یہ بات ہم کو نصیب ہو جائے. کوشش سے ہوگا دوستوں، ہمیں نماز کو سنوارنی پڑے گی. نماز کو پڑھ کے ہی نہیں تو سنوارے گا کون جی. کھانا نہ چھوٹے جی، چائے نہ چھوٹے. ایک پیاری چائے نہیں پیتے لوگ صبح میں تو بولتے یار آج چائے نہیں پی تو موڈ آف ہے. اور سچی بات ہے، سچی بولو موڈ آف رہتا ہے. میں بھی چائے کا شہدائی ہوں، دن میں 2 دفعہ تو ضرور پیتا ہوں، نہیں پیوں تو لیکن پیتا ہوں فل کوالٹی، 1 کپ کا. ہاں
دن میں 2 دفعہ پیتا ہوں، کبھی 3 بھی ہو جاتا، لیکن نہ پیوں تو مزاج۔ تو دوستو جسم کو چائے نہیں ملی تو جسم پریشان ہے، قوت توانائی میں گویا کہ اس کے سستی رکھتی ہے۔ تو اتنا ایمان بن جائے کہ جس دن ذکر نہ کرے بندہ پریشان رہے، جس دن نماز نہ پڑھے چھوٹ جائے اس دن بندہ پریشان رہے، بے چین رہے۔ آج دعا مانگیے گا آپ لوگ؟ آج صاحب تو کون کون مانگے گا اللہ سے؟ سبھی لوگ مانگیے گا الحمدللہ۔ کیا مانگیے گا؟ کہ یا اللہ ایسا ایمان عطا کر دیجئے، ایسا ایمان عطا کر دیجئے۔ دیکھو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جب ان کو اتارا تو اتارنے کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے دعا سکھائی جی۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس دعا پر کیا دیجیے گا؟ تو اللہ نے کہا تمہاری مغفرت ہے یہ اور وہ۔ تو اللہ نے فرمایا چل تم کو بھی دوں گا اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری نسل قیامت تک جو اس دعا کو پڑھے گی ان سب کو یہی نعمت دے دوں گا جو تم کو دوں گا۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فآتنی سؤلی جی وتعلم ما عندی فاغفر لی ذنوبی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، میں مر جاؤں گا تو بولے گا ابو نے بتایا تھا دعا میں نے تو یاد ہی نہیں کیا جی۔ اسألک ایمانا یباشر قلبی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ پورے حدیث کا ترجمہ نہیں کروں گا، اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک ایمانا، اے اللہ ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ یباشر قلبی۔ یباشروں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بلال ہے بیٹھا ہوا؟ نہیں ہے، کیا کیجیے گا؟ ہاں واہ بھائی واہ، دیکھ لو عثمانی خاندان کا ہے، اس نے لاج رکھ لیا، ورنہ میں اس کی آج پاسپورٹ کلوز کراتا ہوں۔ قربت بہت اچھا ترجمہ کیا، کیونکہ یباشروں مباشرت سے ہے جی۔ تو مباشرت وہ مسمانے میں مت لے جائیے، مباشرت میں قربت ہوتی ہے، اب قربت میں دخول ہوتا ہے جی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ایسا ایمان عطا کر دیجئے کہ یباشر قلبی، میرے قلب میں وہ داخل ہو جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، جو میرے دل میں ایمان داخل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ پوری کائنات عالم باہر ہو اور میرے دل میں میرے اللہ تیرا یقین ہو، میرے دل میں میرا اللہ تیرا یقین ہو، ایمان ہو، اعتماد علی اللہ ہو، وثوق علی اللہ ہو، انابت علی اللہ ہو، رجوع علی اللہ ہو، سب کو بھولوں تجھے نہ بھولوں۔ کسی نے کہا ہے، کسی کا شعر ہے، اے الہی کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ اے بھائی جان یاد رہے گا، اے الہی کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، تیرے سوا کوئی نہ ہو یہاں۔ تو آدم کو سکھایا اللہ نے یہ دعا مانگی، ہم بھی کبھی کبھی مانگتے ہیں جب یاد آ جاتی ہے تو۔ اس کو لکھ کے میں نے رکھا اپنی کتاب حج قرآن میں، پھر یاد کر کے میں نے پڑھا اس کو۔ ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورجنی بقضائک۔ اے اللہ اس بات کا بھی یقین ہو کہ جو چیز تو نے نہیں لکھی وہ مجھے نہیں ملے گی، آج جو لکھ لی تو نے ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہ ملے۔ حالات اگر آئے ہیں تو یہ لکھے ہوئے حالات ہیں، بغیر لکھے ہوئے اللہ کے۔ تو اسی لیے کہا ورجنی بقضائک، آپ اپنی جو لکھ دیا ہے تحریر اس سے راضی رکھیے، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ بندے کو حق ہی نہیں مالک سے پوچھنے کا کہ یہ سامان ادھر کیوں بھیج رہے ہو، اس کو کیوں نہیں دے رہے ہو جی۔ اچھا بات، تو نماز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج میں نبی پاک جا رہے ہیں، ملاقات ہوئی تو کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ
नमाज पढ़ रहे हैं कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। फजल रहमान गंज मुरादाबादी अलैहिर्रहमत बहुत अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि अगर हूर जन्नत में आएगी ना तो मैं कहूंगा मैं कुरान पढ़ता हूं तो सुन, अगर सुनना चाहती है तो ठीक, न तो जा, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं। हम लोग तो करते भाई प्लीज यार शिट जी कहते कि ये मजे की बात है। ये किसकी बात है दोस्तों? अल्लाह ताला हम सबको नमाज से सबक अता करे। सब भूलिए मगर नमाज। अब चलिए मैं जरा बात की तरफ आता हूं, जो हदीस की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में हम सबको नूर चाहिए। कौन है जिसको नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं हाथ उठाएगा, सब नीचे को उठा। हम सबको चाहिए, हाथ उठा लो। सबको चाहिए, अल्लाह दे दे। कुरान ने भी कहा दुआ मांगा करो, रब्बना अतमिम लना नूरना, ए अल्लाह क़यामत में हम पुलसरात पर हमको ताम और मुकम्मल नूर अता कीजिएगा। ये कुरान ने दुआ सिखाई, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह अगर गुनाह की वजह से कहीं हेडलाइट में कहीं डायनमो कभी कभी खराब होता है, गाड़ी जो लोग चलाते हैं उनको पता है, डायनमो खराब हो जाएगा तो लाइट जलती नहीं, पैदा ही नहीं होती बेटा। बहुत यार कैसा ड्राइवर है, मैं तो ड्राइवर हूँ, बोलिए तो स्टेशन नहीं, लेकिन डायनमो जब काम नहीं करेगा तो बिजली पैदा ही नहीं होगी। बिजली पैदा नहीं होगी। बिजली पैदा कौन करता है? डायनमो पैदा करता है। तो क्या कहा कि ये अल्लाह नूर ताम मुकम्मल लीजिएगा, मुझे पता है, अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है जमीन कितना गुनाहगार है, अल्लाह को पता है कि अल्लाह गुनाह माफ कीजिए। अल्लाह कहते हैं दुआ में ये मांगा करो कि नूर ताम और मुकम्मल हो, लेकिन मुझे पता है मेरे बंदे तेरे गुनाह भी तेरे साथ चिपके हुए होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह डायनमो के बेल्ट को फेल कर दे, बेल्ट तेरा टूट जाए। डायनमो को बेल्ट चलाता है नहीं चलाता है? भाई ड्राइवर लोग बताओ जी। भाई मैं कोई मैकेनिक नहीं, सुन समझो कि मोदी साहब मैकेनिक का काम कर जी, पुल्ली के साथ बेल्ट चलती है। तो कह रहे हैं अल्लाह पाक के गुनाह तो तेरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हश्र के मैदान में पुल्ली पर से तेरे ईमान के गुनाह का सबब बन जाए, तेरा बेल्ट उतर जाए या टूट जाए, फिर तो तेरा डायनमो नहीं चलेगा, लाइट नहीं आएगी, क़यामत में पुलसरात पर तू अंधेरे में रहेगा। अल्लाह न करे। तो अल्लाह कहते हैं कि पहले ही दुनिया में दुआ मांग लेती कि अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, ए अल्लाह माफ कर दीजिएगा, लाख गुनाह हो लेकिन मेरे गुनाहों को अपनी कुव्वत रहमत से वहां पर सील कर दीजिएगा, वो हमारे डायनमो पे असरअंदाज न हो और हम पूरी लाइफ के साथ पुलसरात को तय कर जाए। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह आप तो कादिर हैं। आप अच्छा बाबा, तो हदीस में है कि नूर चाहिए, तो नूर कहाँ मिलेगा? जितनी अच्छी नमाज होगी, सुन ले मेरा बेटा सोहेल, जितनी अच्छी नमाज होगी उतना अच्छा नूर होगा। जितनी नमाज में पाबंदी होगी उतनी लाइट तेज जाएगी। ये जितना नमाज में खुशू होगा उतनी लाइट में कुव्वत ज्यादा होगी। जी कभी बैटरी कमजोर होती है तो लाइट थोड़ी गिर जाती है। अब बैटरी फुल हो एकदम चार्ज बिल्कुल न्यू, तो अगला ड्राइवर आता है तो लाइट देता है, बाबा मैं अंधा आदमी हूँ, थोड़ा कमजोर हूँ, जरा लाइट अपनी नीचे कर जाए ताकि रोड क्रॉस कर दूं। तेज लाइट आती है जी, यूं करते हैं भाई, अगले इशारा देते भाई जरा लाइट कम कर दे, मैं गुजर जाऊं जी। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि दुआ मांग लो। तो ये नूर कहाँ है? नूर कहाँ है? मैंने एक दफा इस मस्जिद में तकरीर में बता दिया था आपको, 20-22 आमाल ऐसे हैं जो बताया था इसमें, उसको दोहराओ मत मुझसे। वो क़यामत में पुलसरात पर नूर होंगे।
اس میں ایک اوبی ہے، ایک ہی چیز بتاتا ہوں، باقی یہ سب نہیں بتاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ عمرہ کرنے جاتے ہو یا حج، تو یہ جتنا بال ہے نا، یہ سب بال کو کاٹ دو، جڑ سے حلق کر دو، ہر بال قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ یہ لونڈے لوگ، اور لونڈوں کو کیا کہوں، بڈھے کو کہوں تو بھی صحیح ہے میرے لیے، یہ لوگ جاتے تو ڈسکو عمرہ کرتے۔ آج کل کتاب میں خرید کے منگواتا ہوں نا کراچی سے، تو بیٹا کسی پر رکھتا ہے ڈسکو نہیں، کتاب پر لکھا رہتا ہے ڈسکو پرنٹنگ، جیسے بھی مولانا حضرت بھیجا مثنوی، وہ ڈسکو پرنٹنگ، کیا مطلب ڈبل رنگ ہے اس کا، اشعار سب ہے لال اور شرح اس کی ہے کالی، دیکھا تم نے؟ ہاں، یا مفتی سے مولانا تقی عثمانی نے ڈسکو معارف القرآن کا نسخہ شائع کیا ہے، یعنی اچھا سے اچھا۔ تو آج کل لڑکے لوگ بھی ڈسکو عمرہ کرنے لگے، عمرہ جاتے ہیں، تھوڑا سا بال ادھر چھوکریوں کی طرح کٹوا دیا، عورتوں کا حکم ہے کہ تھوڑا سا چٹیا کاٹ لو، تو یہ بھی تھوڑا سا بال کاٹ لیتے اور عمرہ سے واپس آ جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ انہوں نے عمرہ کیا کہ نہیں کیا۔ ارے بھائی تو عمرہ گئے تھے کیوں؟ مجھے بتاؤ آپ عمرہ کیوں گئے تھے بلال بھائی؟ گئے تھے کہ گناہ معاف ہو جائے، اسی لیے نہ گئے تھے؟ گئے تھے اس لیے کہ گناہ سے ہم دھل جائیں، اور نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ ہر بال سے گناہ جھڑ جاتا ہے، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن پلسرات پر ہر بال ایک لائٹ ہوگی۔ اب یہ بتاؤ، یہ جو عمرہ میں جاتے ہیں نوجوان، اب بال نہیں کٹواتے اور یوں ہی آ جاتے اویس بیٹا، کہ یہ ڈسکو عمرہ ہوا یا عمرہ ہوا؟ ڈسکو ہوا، کیا مطلب؟ فیلور عمرہ، فیلئر ہے یہ، اللہ ثواب سے محروم نہیں کرے گا اس کو، لیکن یہ گیا کیوں؟ اس سے ذرا پوچھ لو، مجھے بتا دو، سمجھا دو، یہ گیا تھا کیوں؟ یہ گیا تھا صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا اپنا گناہ معاف کروانے کے لیے؟ تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پلسرات پر ہر بال حج کا یا عمرے کا کتنا ہوگا؟ ایک نور ہوگا پلسرات کے اندھیروں پر۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا، آپ جاؤ گے بیٹا تو نہ چھوٹا چھوٹا بال کٹوا کے آؤ گے، بولو بڑا نہیں کٹواؤ انشاءاللہ۔ بھائی گئے کہ بھائی میں تو 1000 بار جاؤں اور ہر بار جاؤں تو اللہ مجھے گناہ سے ایسا پاک کرے جیسے میں ماں کی پیٹ سے آؤں۔ جی یہ بال کب تک رہیں گے آپ کے ساتھ؟ جی پھر تو یہ بڑا بت ہے جو آپ کے سر پر بال کی شکل میں ہے، بت ہے کہ نہیں بھیا بولو؟ اگر اس نے گناہ سے روک دیا، آپ کو گناہ سے پاک نہیں کرنے دیا اس بال کے حسن نے اور آپ کی سیٹنگ نے اور آپ کے حسن نے، تو یہ حسن تو بہت بڑا بت ہے جی۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اس کی تفسیر دیکھنا کھول کے کسی بھی تفسیر کی کتاب میں، طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ تصور، ہر وہ ارادہ، ہر وہ تخیل، ہر وہ سوچ، ہر وہ ارادہ جو اللہ کے قرب میں رکاوٹ بن جائے، وہی ہے طاغوت۔ یہ دیکھنا قرآن کی تفسیر کھول کے کہاں ہے، یہ تو کافروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اولیاء ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اور کافر کے لیے کیا کہا کہ ان کے لیے بیچ میں رکاوٹ ہے طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیرے میں لاتا ہے۔ اس لیے بچے لوگ، عزیز بھائی، دوستوں، بزرگوں، جاؤ عمرہ میں تو یہ نیت کرو، یہ حدیث یاد کرو کہ میں تو مروں گا، کب تک رہوں گا، میرا حسن کب تک، میری جوانی کب تک، میرے گال کی چکناہٹ کب تک، بالآخر اس کو ایک دن کیڑا کھا جائے گا۔ کھائے گا نہیں کھائے گا؟ یا آپ کا نہیں کھائے گا؟ کوئی پٹا سکتا ہوا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے؟ ہاں، اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے ہو جائے جی۔ حافظ قرآن کا کہتے ہیں سینے کو نہیں کھاتا کیڑا، چونکہ نبی کا سینہ اور حافظ قرآن کا سینہ ایک ہے۔
میں جب یہ پڑھا روایت تو میں تو بڑا خوش ہو گیا، کم سے کم ایک بیٹا تو ہے حافظ جی، نبی کے پورے جسم کو مٹی نہیں کھاتی اور حافظ قرآن کے سینے کو نہیں کھاتی. کیوں؟ لکھا ہے کہ اس کا سینہ نبی کے سینے کے برابر ہے، رتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے. اللہ کرے ہمارا سب بیٹا حافظ ہے. اللہ ان کی اولاد ان کی نسل میں حافظ پیدا کرے. قیامت میں تو عزت اسی سے ملے گی. بہت بڑا بینکار ہوگا تو عزت ملے گی یا ذلت؟ کیا ملے گی نہیں کہو، یہاں پر سب لوگ ناراض ہو جائیں گے بینک والے سب جی. حافظ قرآن بناؤ بچے کو. اچھا بابا، تو چلیے اب آئیے نماز کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب ایک علمی مسئلہ سنیں. ہم مخلوق ہیں یہ اس بات پر کبھی میں نے بیان نہیں کیا، پہلی دفعہ کر رہا ہوں. عمر کو چھوڑ دیجیے، عمر کو آپ اپنے پاس پکڑیے. میں نے پہلے کہا یہ عمر ہے، یہ ایک جگہ رہنے والا نہیں ہے. سنیے، یہ بات پہلی دفعہ میں اس منبر پر 12 سال میں نقل کر رہا ہوں. ایک ہم مخلوق ہیں اور اللہ، ذرا جلدی جلدی سن لیجیے. ایک تو یہ ہے تعریف کی 4 قسم ہے. بلال عثمانی، تعریف کی 4 قسم ہے. مخلوق کی تعریف کرے. ایک مخلوق خالق کی تعریف کرے. کتنی ہو گئی؟ خالق اپنی تعریف خود کرے، خالق مخلوق کی تعریف کرے. 4 ہو گئے. یہ 4 قسم ہے تعریف کی. میں پہلی دفعہ نقل کر رہا ہوں. یہ علمی امانت آج پہلی دفعہ. تو تعریف کی کتنی قسم ہو گئی؟ خالق مخلوق کی تعریف کرے، خالق اپنی تعریف کرے. مخلوق خالق کی تعریف کرے، مخلوق اپنی تعریف کرے، یعنی مخلوق کی تعریف کرے. تعریف کی سب سے بہترین قسم کون ہے؟ خالق خود اپنی تعریف خود کرے. اس کی تعریف کسی مخلوق سے ممکن ہے ہی نہیں. بھائی تعریف کب کرتا ہے انسان؟ آپ مجھے جانتے ہیں، میری شکل صورت شباہت، میری بات سنتے ہیں، مجھ سے معاملہ کرتے ہیں، مجھ سے تعلقات ہے، مجھے داخلی خارجی طور پر برتتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا یا ایسا. جی بندے نے تو خالق کو کبھی دیکھا ہی نہیں. بندے نے خالق کو کبھی دیکھا ہی نہیں. دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو دیکھنے والا بنائے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے. کہاں دیکھیں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. کچھ چہرے وہ ہوں گے جو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ رب ذوالجلال کو دیکھیں گے. انشاءاللہ قیامت میں ضرور دیکھیں گے. بغیر دیکھے تو مزہ ہی نہیں. جس نے دنیا کی اتنی حسیناؤں کو پیدا کر دیا کہ لڑکے لوگ کسی کے بال پر فدا، تو کسی کے گال پہ فدا، تو کسی کے ناک پر فدا، تو بولتے ہو ماشاءاللہ اس کی آنکھ جو ہے نا یہ غزال کی آنکھ ہے. غزال کی آنکھ کس کو بولتے؟ ہرن کی آنکھ ہے. ارے ابرو اللہ وہ جو تلوار تھی. ارے تو جتنے کائنات عالم کی حسینوں کو جس رب ذوالجلال نے یہ حسن عطا کیا ہے وہ کتنا بڑا حسین ہوگا. اس کو دیکھنے کی طاقت کس میں ہے؟ 70,000 حجاب کے اندر، پردے کے اندر سے اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے انسانوں کو. 70,000 حجابات کے پیچھے سے اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے، چونکہ کسی نے دیکھنے کی جرت نہیں ہے. اتنا حسین ہے وہ، اتنا حسین ہے وہ. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اتنے حسینوں کو پیدا کیا، وہ خود کتنا بڑا حسین ہوگا. جس نے چاند میں سورج میں اتنی روشنی رکھی، اس میں اپنی روشنی کتنی ہوگی. جس نے ہر انسان کے آنکھ میں روشنی رکھی، وہ خود اپنی آنکھ کے اندر کیا تابناک رکھتا ہوگا. اس لیے دیکھنے کی صلاحیت کس میں وہ صلاحیت عطا کرے گا. جنت میں وہ صلاحیت عطا کرے گا، عطا بخشے گا ہماری آنکھ کو. پھر ہم اس کو دیکھیں گے تو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. حدیث میں ہے کہ 70 سال تک انسان اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ حجاب ہو جائیں گے، لیکن یہ محض اتنا رہے گا کہ دیکھتا ہی رہے گا.
जन्नत की हूर आकर के उसके पीठ पर हाथ फेरेगी, हाँ, और पूछेगा तू कौन है, वो कहेगा मैं तेरी हूँ, तो क्या बात है, वो इतना महज हो जाएगा तजल्लियात इलाही के देखते। तो इंशाअल्लाह को देखना है ना इंशाअल्लाह जी, तो इस आंख को थोड़ा पाक रखने की कोशिश की इंशाअल्लाह। गलती हो इस्तग़फ़ार करिए, गलती हो इस्तग़फ़ार करिए। चलिए, तो तारीफ की सबसे अच्छी किस्म कौन हुई? खालिक अपनी तारीफ खुद कर ले। दूसरी किस्म क्या होगी? खालिक मखलूक की तारीफ कर ले। इस सूरत में अल्लाह पाक ने दोनों चीज किया। इस सूरह फातिहा में अल्लाह पाक ने अपनी तारीफ खुद भी की और अपनी जुबान से आपकी तारीफ कर दी। ये दोनों तारीफ जो आला किस्म की है, ये सूरह फातिहा में मौजूद, सूरह फातिहा में मौजूद है। अच्छा भाई देखिए, एक मसला समझ लीजिए, मोहब्बत की बुनियाद पर फतवा नहीं दे रहा हूं, फतवा अदब सिखा रहा हूं। अल्लाह मुझे भी मुअद्दब बनाए, आमीन। आपके सामने भी मैं बाअदब रहूं, बेशक आप मेरे मुक्तदी हैं, और मैं खालिक के सामने सबसे बड़ा मुअद्दब रहूं, खालिक के सामने सबसे ज्यादा बाअदब रहूं। कहते हैं फारसी में बाअदब, अब बेअदब, ये लोग अल्लाह मुझे बदनसीब न बना। अच्छा भाई सुनो, अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में कितनी आयत नाजिल की है? 7। सूरह फातिहा में कितनी आयत है? 7। जमीन कितनी? आसमान कितना? दिन कितने? बैतुल्लाह का तवाफ कितना? सफा मरवा की सई कितनी? शैतान को कंकड़ी कितनी मारनी? सब साथ है। हाँ बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो अल्लाह को सजदा करते हैं जमीन पर कितने अदब से करते हैं? 7 है भाई, कौन पता है? अरे ये दोनों पांव 2, ये 2 4, ये 2 6 और सर 1, 7 हुआ कि नहीं हुआ? अजीब आदमी हो यार, मेरे भी मैच पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सीए आदमी हो के, मैं तो सीए नहीं हूं भाई। चेहरा एक हो गया, ये दोनों एक है हुक्मन। सुनो सुनो सुनो, इसीलिए दोनों को अगर सजदे में नहीं सताइएगा हाजी मियां बेटा, तो सजदा, सुनो कान खोल के छोकरे लोग, तुम मेकअप लगा के आते हो अपनी अपनी बीवियों का, इसीलिए इतना मेकअप का सामान महंगा हो गया भैया। ये लौंडे लोग भी मेकअप लगाने लगे गालों में। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह कौन पड़ता है? इसीलिए ने इतना महंगा कर दिया तुमने अब्दुल हक मेकअप को। पेशानी सताते हैं तो नाक नहीं, और नाक सताते हैं तो मैं तो देखता हूं मस्जिद में सजदा में दोनों फर्ज है बिलाल भाई, सजदा में दोनों। अगर किसी ने पेशानी सताया और नाक नहीं, देखो मुफ्ता बिही कौल, फतावा रशीदिया में देख लेना या आलमगीरी में देख लेना, या किसी भी वहाबी तुलाबी गुलाबी मुलाबी सुलाबी मुकल्लिद गैर मुकल्लिद किसी से पूछना जाएगा। सजदा नमाज, अच्छा तो 7 हो गई, 7 आयत भी हो गई, जमीन भी 7, आसमान भी 7, दिन भी 7 ही दिन है ना भाई। हफ्ते में कितने दिन है? बैतुल्लाह का तवाफ 7, सफा मरवा का सही 7, कंकरी कितनी? 7, अब कुरान की मंजिल भी 7। लो जज़ाकल्लाह है जी। और अल्लाह पाक ने कुरान में तुम्हारी ग़िज़ा भी दी है 7। सुबह अबस अबतवल्ला पढ़ते जी। मिन अय्यि शैइन खलक़ह मिन नुत्फ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरह सुम्मा अस्सबीला यस्सरह सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह कल्ला लम्मा यक़्ज़ि मा अमरह फलयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिहि अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. سمجھ میں آ گیا؟ کھانے کی چیز بھی کتنی تھی؟ سورہ اللہ پاک بھی بڑے مہربان. اور آیت بھی کتنی تھی سورہ فاتحہ کی؟ 7 دی نا. 7 آیت ہے کہ نہیں؟ 7 ہے. چلو بھائی، اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ان 7 آیتوں کی رحمت عطا کرے. اب سنو، 7 آیت تھی تو اللہ نے حدیث میں کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان. 3 آیت میرے لیے اور 3 آیت بندوں کے لیے، اور 1 آیت کا اگلا پہلا حصہ میرے لیے. اور اللہ پاک کتنے انصاف پسند ہے. مجھے تو کچھ بھی نہ دیتے تو بھی رب تھے. ارے کچھ بھی نہ دیتے، بس اپنا بنا لیتے، یہی بہت بڑی بات ہے. جی صرف یہ کہہ دیتے کہ یہ میرا ہے تو بھی بہت تھی. لیکن انصاف دیکھیے، عدل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ جب تقسیم کی بات کہہ دی اس نے، بات سمجھو نزاکت کی، کہ جب تقسیم کی بات کہہ دی تو تقسیم میں انصاف کیا اس نے کہ 7 کو 3 اپنے لیے رکھی، 3 مجھے دے دی اور 1 کو. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب ہاں پہلے مسئلہ کر دو. تو مزمل بیٹا 7 آیت، تو نماز میں اس کو کتنے سانس میں پڑھنی نسیم بیٹا؟ تو پہلے ہی مار دیتا ہے. ہاں اتنے لوگ ہیں بیچارہ نسیم کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ سبھی لوگ اپنی اپنی جب نماز پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے سب چپ ہے، سب چپ ہیں. ارے بابا بریانی کھانا یار، چپ تو توڑو. گھر جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا کھانے کو. بولو یارو بولو. جی تو 7 آیت کو کتنی سانس میں پڑھنا بھیا بنگلور والے ناصر بھائی یا نصیر بھائی؟ 7 بار. یہ بنگلور کے اماموں کو بھی سمجھائیے کہ ایک دیوبند کا مولوی ملا تھا مجھے دبئی میں، روایت نقل کر دی اس نے امام مسلم کی. یہ حدیث قدسی ہے. کتاب کا حوالہ بتاتا ہوں، فضل الباری شرح بخاری، علامہ شبیر احمد عثمانی کی کھول کے دیکھ لینا. لکھا ہے کہ سنت یہی ہے کہ 7 آیتوں کو کیوں سنو. کیوں؟ میں نے کہا السلام علیکم، جواب دو. کیا حال ہے آپ کا؟ آپ اچھے ہیں؟ لو. یا میں تو یہ کہا السلام علیکم آپ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بخیر ہے، فلانا ہے، ہمکا دھمکا، آپ کے جواب کا انتظار نہیں کروں گا تو آپ کے بیوقوف مولوی کو بات کرنے بھی نہیں آتا ہے. آپ جاتے ہیں اپنے مارکیٹنگ والے ڈیلنگ کے لیے، ڈیلنگ کیا بولتے ہیں نصیر؟ ڈیلنگ کے لیے. ہاؤ آر یو؟ فائن، ویری فائن. یو فیملی از فائن، اوکے، ایوری تھنگ بڈنگ. بولو بڑے پیار سے گفتگو کرتے ہو اور اللہ کے سامنے آتے تو کہتے ہو اللہ اکبر الحمدللہ. کیا مصیبت آ گئی تجھے؟ مخلوق کے سامنے گیا تو ساری ڈسپلین تھی 100% نہیں 100+1 اور اللہ کے سامنے آ گیا تو ساری ڈسپلین کو تو نے سلوار پھوڑ کے باہر رکھ دی. اللہ کہتے ہیں دیکھ سن، یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ سن، 7 سانس میں کیوں پڑھنی؟ سن، اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھیے اطمینان سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آج کے بعد پڑھو گے نا؟ تقریر مت کرواؤ مجھ سے، اب میں مرنے والا ہوں.
ہم سے کچھ بات ایسی ہو جائے جو میرے لیے بھی باعث نجات ہو اور آپ کے لیے بھی باعث نجات ہو. اپنی عبادات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت کے قریب کر دیجئے تاکہ مشابہت ہوگی تو اللہ نے نبی کی عبادت کو قبول کیا, آپ کی بھی عبادت قبول کر لے گا. اگر ہماری عبادتیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ جائیں گی, جدا ہو جائیں گی, اب مختلف ہو جائیں گی تو اللہ کو قبول. یہ قرآن میں نص قطعی ہے. بنگلور کے مولانا کو کہیے کیا, یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھ تیری نماز قبول نہیں ہوگی اگر تو نے محمد جیسی نماز, تیرا درود قبول نہیں ہوگا اگر تو نے محمد کے درود جیسا درود نہیں پڑھا. اگر تو نے حج کیا مگر محمد کے حج جیسا حج نہیں کیا تو قیامت میں قبول نہیں ہوگا. تو قیامت میں وہی قبول ہوگا جس کا حج محمد کے حج جیسا ہوگا, جس کی نماز محمد کی نماز جیسی ہوگی, جس کی قرات محمد کی قرات کے جیسی ہوگی, کیونکہ وہ میرا محبوب ہے. وہ میرا محبوب سے اپنی مطابقت رکھو گے تو محبوب ہو جائے گا. ارے بابا نمونہ جانتے ہو, نمونہ جانتے ہو, نمونہ نہیں جانتے یار ابھی آدمی تم لوگ. سیمپل آپ کو ایک چیز فیکٹری میں بنوانی ہے 1 لاکھ, تو آپ کسی بھی ڈیزائنر کو اپنا ایک سیمپل دیتے ہیں, بولتے دیکھ بیٹا یہ میرا سیمپل ہے, یہ میرا سیمپل ہے, اس سیمپل کے مطابق تو اگر میری مارکیٹ میں اپنی فیکٹری میں چیز بناتا ہے تو یہ سب میں لے لوں گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر تو نے بنایا میرے سیمپل سے جو خلاف ہوگا تو میں جس دن سلیکشن کروں گا تو میرے مطابق جو ہوگا اس کو لوں گا, باقی سب تجھے. ارے مارکیٹ میں ایسا ہے نہیں, تم جبار بھائی واپس کر دوں گا. تو قیامت میں سیمپل کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. سن لیجئے میرے دوستوں, سیمپل کون ہوگا جی, نمونہ کون ہوگا. اور یہ بھی قرآن ہی میں, ہم تھوڑے نہ کریں اپنے باپ گھر کے گھر سے, حاجی ابراہیم کے گھر سے. کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں نے تمہارے لیے نمونہ بھیجا ہے. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی کیوں؟ سنو سنو سنو, ہائے اللہ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ نے کہا کیوں نمونہ بھیجا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں بھیجا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جس کا مطمح نظر, جس کی چوائس, جس کا سلیکشن, جس کا انتخاب, جس کا مقصود, جس کا مطلوب, جس کا منہج, جو کہہ لو ترجمہ کرو, آخرت میں اللہ کی قربت ہے, وہ اپنے آپ کو محمد کے نمونے پہ ڈھالے گا. یہ تو قرآن نے کہا نص قطعی ہے جی. اور شادی کہتا ہے فارسی میں خلاف پیمبر کشیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. یہ بابا شادی کہتا ہے. شیخ شادی کو سنیں, شیخ شادی بہت بڑا ہے نا بھائی, گلستہ بوستا والا. تو کہتا ہے خلاف پیمبر کشیرا گزید, کہ رسول کے طریقے کے خلاف جو خود اپنی مرضی سے چلا, ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید, وہ منزل پر کبھی نہیں پہنچے گا. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے تو منزل پہ جانا ہے. اے اللہ موت سے پہلے میری اصلاح کر دینا, عقیدے کی بھی اصلاح کر دے میرے اللہ, میرے اعمال کو بھی محمد کے اعمال سے ملا دے. قبولیت تو وہاں ہے, کسوٹی تو وہ ہے. کسوٹی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بابا چلو, تو اللہ نے کہا کہ 7 سانس
सूरह फातिहा में 7 आयत 7 की तफसीर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठहरिएगा आज के बाद या आप गाड़ी अपनी चलाइएगा? अल्लाह पाक सबको तौफीक, मुझे भी तौफीक। मैं तो बहुत दिन हिंदुस्तान जाता हूँ तो मौलवी लोगों को देखता हूँ बुकराती खुर्रा बहुत बनते। हिंदुस्तान पाकिस्तान में कारी लोगों में बहुत बड़ी बीमारी, अपनी आवाज को संवारने के लिए कई कई आयत एक ही सांस में पड़ जाते हैं। सही खान साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह में सुनिएगा वो एयरपोर्ट के करीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये बुकराती का दादा सुकराती तो बन रहा है लेकिन कुरान को जुबा कर रहा है जी। तो मैंने एक इमाम साहब से कहा कि सुनिए मौलाना, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, ये होटल में ठहरा हुआ हूँ, ये जो आपने पढ़ा है 7 आयत को ये सही नहीं है। तो कहता है क्यों? तो मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जिंदा थे, रशीद अहमद लुधियानवी। मैंने कहा उनके पास चले जाइए, या हकीम अख्तर साहब है मेरे पीर, उनको कहिएगा कि शमी अशरफ आया था और उसने कहा कि ये 2-2, 3-3 आयत को एक सांस में क्यों पढ़ते हैं, आपको क्या तकलीफ है? अच्छा अजीब बात है, कारी तो बेचारा माजूर है मखदूम है, क्यों? उसको हदीस का इल्म नहीं, लेकिन बेशुमार मौलवी लोग इस हदीस को पढ़े हुए वो भी पढ़ देते हैं। इसका ख्याल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सुनो क्यों होना चाहिए, सुनो। हम जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रुक गए, अर्श पर अल्लाह कहता है हामिदनी अब्दी। क्या कहता है अल्लाह? मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। तो ये ऐसा ही है जैसे मैंने कहा आपको अस्सलाम अलैकुम, तो आपने कहा, तो गोया कि अल्लाह की जनाब में हाजिरी के लिए मखलूक का तरीका यह है कि मखलूक को अस्सलाम अलैकुम कहे। मखलूक जब अल्लाह की अदालत में जाएगी तो सलाम नहीं करेगी अल्लाह को, सलाम दुआ है। अल्लाह की जनाब में अलहम्द करेगी। इस कुरान पर मैं कई आयत ला सकता हूं। आप जब क़यामत में जाएंगे तो क्या कहिएगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, अल्लाह तेरी तारीफ है कि तूने मेरे गम को बेगम कर दिया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा मिला तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली। तो बंदा जब अल्लाह की जनाब में जाएगा तो अल्लाह को सलाम अल्लाह करेंगे सलाम बंदों को। क्यों? सलामती का मतलब होता है रहमत का नुज़ूल। तो हम अल्लाह पर रहमत नाजिल करेंगे, अल्लाह हम पर नाजिल करेगा। गुड, समझ गए कुरान अब आप। तो हम अल्लाह से क्या कहेंगे? नमाज में खड़े होते ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह अर्श पर क्या कहते हैं हमको? हामिदनी अब्दी। नसीम भाई जरा आज से इसका ख्याल रहे इंशाअल्लाह। नहीं अभी मैं तजर्बा करूंगा मगरिब की सुन्नत में जी, मगरिब में सुन्नत में देखूंगा कि फास्ट चल रही है गाड़ी या स्लो चल रही है। माफ करना यार, तुमको नहीं सुना रहा, बहुत सारे लोगों को तेरा नाम लेकर सुनाता। ये बलागत की एक किस्म है, बलागत की। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी बातें कही है, लेकिन सुनाना किसको है? उम्मत को इला यौमिल क़ियामा। जो प्यार होता है ना जिससे बंदा उसी को मुखातब करता है। कि तू कभी मत समझ ले कि मौलवी साहब मेरे पीछे डंडा लेके पड़ गए यार। हाँ ये कहना जरूरी है, इंसानी तो है यार, है मखदूम भाई। कभी बदगुमानी हो जाए कि मौलवी साहब मेरे पीछे पड़े रहते मस्जिद में यार। अब इतने लोगों में तेरा तारुफ करा रहा हूं कि कोई कम है, इसके लिए तो तुमको 1000 दिरहम देना चाहिए मुझे। चल मस्जिद दुआ ही दे दे, चल सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह। तो बंदा क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं हामिदनी। तो इसको सुनने के लिए टाइम चाहिए ना। अगर आज से आप इस आयत को पढ़िएगा और ये तसव्वुर कीजिएगा कि मैं गुनाहगार आदमी था, अल्लाह ने अपनी तारीफ खुद ही की है और हमको सिखला दिया, और उसी लफ्ज़ से मैंने अल्लाह की तारीफ की, और अल्लाह ने अपनी तारीफ इस गुनाहगार जबान से सुन करके मुझे कहते हैं अर्श पर के हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी। तो आपके नमाज में वसवसा आएगा? आए बिलाल आएगा जी? खुशू पैदा होगा, अल्लाह की तरफ तवज्जो होगी, नमाज जो नमाज है वो बनेगी जी।
بیگم کے پاس جاتے ہو پہلی رات میں، ان کا جب نقاب اٹھاتے ہو، جب تم کسی کا اٹھاتے ہو تو یہ بتاؤ شیطان اس وقت کوئی خیال لائے گا؟ بھائی جان بولیے، اس دن خیال آیا آپ کو؟ بالکل نہیں آیا. آپ کیوں کر رہے ہیں کہ بیٹا بولے گا کیا ہے؟ کوئی خیال آیا تھا؟ تو جب ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے، یہ تصور کیا کہ میں سراپا مجسم بالکل حقیر فقیر ناپاک بندہ ذلیل ہوں جی. اور اللہ نے اپنی تعریف کی ہے اور کہا ہے تو اپنی زبان سے ادا کر دے میرا بندہ. میں نے ادا کیا اور اللہ نے قبول کر لیا، رد نہیں کیا. اللہ نے رد نہیں کیا. اس مجمع میں شرابی بھی اگر نماز میں اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بھی اس کو قبول کر لیتا ہے. اس کی عنایت بہت ہے. وہ رد کیوں کہ اس کلمے سے اس نے اپنی خود ہی تعریف کی ہے. اس کو اپنی تعریف خود زیادہ پسند ہے جو اس نے خود کی ہے. اس پر دلیل بہت ہے، کتنا لمبا کھٹا ہو گیا. خیر چلو، الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے کہا حمدنی عبدی. اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اثنا علی عبدی. کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے نے میری بہت بڑی تعریف کر دی. کیا؟ ارے اللہ جبار بھی تو ہیں، قہار بھی تو ہیں، ہے کہ نہیں بھائی بولو؟ منتقم بھی تو ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کچھ بھی تو ڈرانے والا جملہ لا سکتے تھے اس میں اسماء الحسنی میں سے، لیکن کہا سنو سنو الرحمن الرحیم. تم جس کو پکار رہے ہو وہ کائنات عالم میں سب سے بڑا مہربان ہے جی، نہایت رحم کرنے والا ہے. رحیم ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، پوری زندگی میں جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی بڑا سے بڑا گناہ کرو گے اور اس کو پکارو گے وہ تجھے معاف کر دے گا. الرحیم الرحمن الرحیم. لو تو اس سے بڑا کوئی ہے؟ آپ کتنی دفعہ میری خطا کو بخشیے گا بھائی جان؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ. اللہ نہ کرے میں آپ سے 5000 درہم لے لوں کہ مجھے 10 دن بعد دینا ہے. آپ کو 10 دن بعد دے دوں، آپ کا اعتماد بحال ہو گیا. پھر میں نے کہا 10,000 دیجیے بھائی صاحب، 1 ہفتے میں دیتا ہوں. پھر دے دیا. پھر تیسری دفعہ میں نے کہا 20 دے دو. یہ سکھا رہا ہوں، دبئی میں ایسا ہوتا ہے. ہاں پھر میں نے کہا کہ بھائی جان وہ 50,000 بہت ایمرجنسی میں، آپ کو 10 دن کا تو سوچے ہمیشہ مودی صاحب لیتے رہتے دیتے رہتے. 50,000 لیا اور ٹکٹ لیا اور گو انڈیا. اب آپ مجھے معاف کیجیے گا، ایک ہی دفعہ میں نے گناہ کیا کہ 50,000 لے کے انڈیا بھاگ گیا. اب میں وہاں سے فون کرتا ہوں کہ بھائی جان السلام علیکم، میں انڈیا آ گیا ہوں، پیسہ آپ کا میں 50,000 لے گیا، پلیز مجھے معاف کیجیے. کہے گا مودی صاحب میں معاف کروں گا، میں قیامت کے پاس چردان نہیں چھوڑوں گا. میں کہیے گا نہیں کہیے گا؟ اور اللہ کہہ رہے سنو الرحمن. کیوں رحمان کہا؟ بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا، 2.25 منٹ. کہا جس وقت تو گناہ کر رہا تھا تیرے گناہ کی نحوست آسمان پہ آ رہی تھی اور میرے رحمت کی تجلی تجھے گناہ سے چھپانے کے لیے تیری طرف متوجہ تھی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جب وقت تھکا ہوتا. ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی تو جس وقت گناہ کر رہا تھا میں تو تجھے دیکھ رہا تھا اور گناہ کی نحوست تیری آسمان کی طرف آ رہی تھی اور میں رحمان تھا، میں اپنی رحمت ستاری کی تیرے اوپر ڈال رہا تھا. تو میں رحمان تھا کہ نہیں تھا جی؟ تو میں نہ کیا کر لیتا میں؟ آپ سے بھائی جان آپ کے کوئی چور چوری کرے دکان میں موبائل کے تو آپ اس کو انعام دیجیے گا. کیا دے گا بیٹا تو؟ تھپڑ باکسنگ. اور دبئی میں نہیں تھپڑ باکسنگ دے سکتے ہو تو کال پولیس. یہ چوری کر رہا ہے. وہ کتنا بڑا کریم ہے رب الجلال کہ سارے بندوں کو دن رات گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے لیکن آنکھ کی روشنی نہیں سلب کرتا.
زبان کی گویائی نہیں چھینتا، جس کو سننے والے سے کان کی سماعت نہیں چھینتا ہے۔ تو رحمان ہے کہ نہیں ہے؟ رحمان ہے نہیں بھیا بنگلور والے؟ ایک دفعہ ضرور بنگلور آؤں گا، آپ ہی کا مہمان رہو گا۔ ادھر بیٹھے میں بہت بنگلوری سب دعوت دیتے، نہیں آتا، ٹائم نہیں ملتا۔ اچھا بابا، تو رحمان ہے، اور سنو رحیم کہا اس نے 2 لفظ رحیم کہا یہ سب گناہ تیرا 1 2 3 4 5 6 بالغ ہونے تک 60 سال میں تو مرنے والا ہے، اور کل تو مرے گا، اور مرنے سے 1 دن پہلے میں نے اپنے رحمان کی صفت کو تجھ پر خاص متوجہ کی اور تیرے قلب پر توبہ کرنے کی توفیق ڈالی، اور تو نے ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ رحمان کا کام تھا۔ اور پھر جب تو نے کہا مجھے معاف کر دے تو میری صفت رحیمیت تیرے سارے گناہ کو معاف کر کے کل تجھے ایمان پر خاتمہ دے دیا۔ لا واللہ تو بڑا کوئی ہے، کوئی ہماری سب کچھ دکھا دو مجھے۔ یہ توفیق کیوں ڈالا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا، اور پھر توبہ قبول کر لی، رحیم تھا، اور پلس کیا کیا کہ ایمان پر خاتمہ کرا کے قبر میں بے گناہ لے گیا۔ تو رحیم ہے کہ نہیں؟ ارے دوستو، نماز میں اسی طرح پڑھا کرو، یہ نہ پڑھا کیا یار سمجھا کے تھک گیا میں اپنے بردوئی والوں کو، لیکن یہ وہیں پر ہیں جہاں پہ تھے۔ آج کے بعد 7 آئے بیٹا 7 سانس میں ہے بھیا، یہ تبلیغ کرو لوگ۔ ایک تبلیغ تو وہ ہے، ایک تبلیغ یہ ہے، میری تبلیغ رسول کی تبلیغ ہے، اللہ کی تبلیغ ہے۔ لوگ نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے۔ الرحمن الرحیم۔ اور سنو، اس کے بعد کہا کہ شیطان تجھے کہیں وسوسہ نہ ڈالے، ادھر ادھر نہ کہیں لے جائے، تو فوراً کہا مالک یوم الدین، روز جزا کا میں ہی مالک ہوں، اور میں نے تجھے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، لہذا میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اور قیامت کے دن اسی نام کی برکت سے میں تیری خطاؤں کو بھی بخشوں گا۔ لو مالک، ہاں قیامت کے دن کا مالک ہوں میں۔ تم مت سمجھنا کہ میں تیرے ساتھ جبار کا معاملہ کروں گا، تم مت سمجھنا کہ میں تیرے ساتھ قہار کا معاملہ کروں گا، مت سمجھنا کہ میں منتقم کا معاملہ کروں گا تیرے ساتھ، نہیں۔ تم کیا سمجھنا کہ پہلے ہی انہوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا۔ الرحمن الرحیم مالکی، یہ کیوں کہا؟ اس میں دوسری حکمت کہ یہ جب یقین آئے گا کہ روز جزا اللہ پاک میرا حساب لیں گے تو ریا نہیں آئے گا، بھاگے گا کہ وہ اللہ نے کہا جو شرک کرے گا تمہیں تو بڑی ہے جی۔ تو معلوم ہوا کہ ملنا ضرور ہے، کس سے؟ ایک نہ ایک روز ملنا ہے، ضرور ملنا، ضرور ملنا۔ ارے بھائی، وہ آپ کو بلا رہے ہیں ملنے کے لیے، لیکن رحمان اور رحیم کے ساتھ لا رہے ہیں، رحمان و رحیم کے ساتھ لا رہے ہیں کہ یہی دماغ میں اللہ سے ملنے کے لیے اللہ کے 2 نام کو یاد رکھ لینا آپ، رحمان رحیم مالکی۔ چلو یہ 3 آیت ہو گئی۔ جب یہ الرحمن مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی، بڑی صفت بیان کر دی کہ روز جزا کا میں ہی مالک ہوں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آ گئی بیچ والی آیت جو اللہ نے انصاف کر دیا، ایاک نعبد، اے اللہ مشکل کشا تو تو ہی ہے، تو ہی ہے یا تو بھی ہے؟ بھی نہ لگا دیجیے گا، بنگلور والے ناصر بھیا، بھی لگا دیجیے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ ایک عورت جا رہی تھی مارکیٹ میں، بولی یہ بھی میرا شوہر ہے اور یہ بھی میرا شوہر ہے، بھی سمجھ گئے؟ تو ایسی بیوی چاہیے آپ کو؟
अरे किसको चाहिए ऐसी बीवी? किसी को पसंद नहीं, तो दूसरे की बीवी को क्यों आप लोग पसंद करते हैं? ये बोलिए, हमें बहुत तेज आदमी हूं मौलवियों में, हाँ ऐसा आसानी से नहीं फंसता हूं किसी के चक्कर में, मुझे के समझ में नहीं आया। भाई आपकी बीवी आप ही की है, आप ही की है, तो फिर दूसरे की बीवी को आप क्यों पसंद करते हैं? देखो इसका जवाब नहीं आ रहा है, वेरी रॉन्ग। चलो अल्लाह हम सबको समझ दे, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, अल्लाह अपने रंग में रंग दे। अल्लाह ने कुरान में कहा है वमन अहसनु मिनल्लाहि सिफ़ा, अल्लाह के रंग से बेहतर रंग कौन है? ए अल्लाह जुमे का दिन है, मैं दुआ करता हूं अपना रंग हम सब पे चढ़ा, अपना रंग चढ़ा दे। तो अल्लाह ने क्या कहा? इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह दुनिया में मैं तेरी ही इबादत करता हूं और आखिरत में बख्शिश के लिए तुझी से उम्मीद रखता हूं। मैंने दूसरा तर्जुमा कर दिया, नहीं समझ में आई बात? एक तो तर्जुमा ये हुआ कि ए अल्लाह, जो तर्जुमा लिखा हुआ है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझी से मदद चाहता हूं, यहां भी और वहां भी। यहां किसी की इबादत मैंने नहीं की तो फिर मुझे उम्मीद भी किसी से जी नहीं हूं किसी का तो क्यों हूं किसी का, नहीं हूं किसी का तो क्यों हूं किसी का, उन्हीं का उन्हीं का उन्हीं का हुआ जा रहा। ये मजदूब साहब का शेर है, ख्वाजा मजदूब का है। नहीं हूं किसी का तो क्यों हूं किसी का, समझ गए? नहीं हूं उन्हीं का हूं, नहीं हूं किसी का तो क्यों हूं किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा, अल्लाह ही का हुआ जा रहा। ये उन्होंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे बना दे। अच्छा भाई, तो यहां तक खुशी हो गई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक अल्लाह की बात हो गई, ये सब अल्लाह के लिए। अब आ गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये पहली चीज आ गई कि ऐ अल्लाह रब्बे जुल जलाल के खजाने में बंदे के लिए, रब्बे जुल जलाल के खजाने में बंदे के लिए जो सबसे बड़ी कीमती चीज है, सबसे बड़ी कीमती चीज वो क्या है? हिदायत। क्या है? हिदायत की लंबी तशरीह। हिदायत ये है कि गुनाह की तरफ तबीयत मायल ना हो, हिदायत ये है कि इबादत से कभी भी आपकी तबीयत न थके, हिदायत ये है कि कभी भी तबीयत अल्लाह की इबादत से छके नहीं, छकना समझ गए, भरे नहीं, सैराबी कभी न हो। हिदायत से भी सैराबी होगी। अंबिया भी कहते हैं, रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ाए पूरी जिंदगी तो कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी पढ़ा तो कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने पढ़ा तो उन्होंने भी कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने पढ़ा तो उन्होंने भी कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने पढ़ा तो उन्होंने भी कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। शेख ज़करिया मुल्तानी आए तो उन्होंने भी कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। है कोई जिसने कहा हो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं चाहिए? पीर फकीर वली नबी रसूल सब ने कहा। अब कहां कहा? मुसल्ले पे कहा। हम तो 5 वक्त कहते सब सुनते भी है मुझसे। इहदिना, बस एक ये दुआ अल्लाह ने देखो, अल्लाह ताला कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो मायूस न होया, अल्लाह बहुत करीम है यार। देखो सूरह फातिहा में रहमान रहीम लाए, अब उस पर ज्यादा न बुलवाओ, मुझसे थक गया, अब खत्म करता हूं बात। फिर अल्लाह ने क्या कहा? हाजा ली, वो जो इय्याका नअबुदु है उसको कहा ये मेरे लिए जी। और जब आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैंने अभी कसम खा के कहा है कि एक जानी, एक शराबी,
دنیا کا پرلے درجے کا بدماش بھی وضو کر کے آ کر کے مسجد میں جب اس کو پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتے ہیں، مولانا بنگالی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ نور الامین بھائی، اللہ کہتے ہیں وَلِ عَبْدِ مَا سَأَلَ، اے جانی اے شرابی، میں نے تیری دعا یہ قبول کر لی۔ ارے تو آپ لوگوں کی قبول نہیں ہوگی تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ اے بھیا خان صاحب قبول ہو گئی نہیں ہوگی؟ یہ دیکھو حدیث ہے، اللہ نے اس میں کہیں نہیں کہا کہ میں فلانے کی قبول کرتا ہوں فلانے کی نہیں۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کا تعلق اللہ پاک سے اب جڑا ہوا ہے بھیا، جڑ جائے۔ عجیب آدمی ہے یار، ارے آپ کے دکان کے سارے موبائل کا کنیکشن ہے، صرف بیٹری ڈالنی ہے، تو بیٹری تو گل گئی، زبان سے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کہا بولے عبدی ما سأل، میرا بندہ جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دی، یعنی میں نے تجھے ہدایت دے دی۔ جا ہدایت دے دی کا کیا مطلب؟ اب پوری زندگی جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی تو مجھ سے پکارے گا میں تیری صداؤں کو سنوں گا۔ حدیث کے اندر بندہ کہتا ہے یا رب، کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آج پر لبیک عبدی، میرا بندہ میں آ گیا۔ لو میرا بندہ ارے بھائی میں رات بھی اگر میرا بیٹا سہیب سویا رہے میں تم سہیب تو سویا ہوا ہے، جواب نہیں دے گا، شاید زور سے 3-4 دفعہ چلاؤں گا تب بولے گا وہ شاید ابو کو کوئی تکلیف سے بلا رہے جی۔ اور کسی کو نہیں کہا، چپکے سے دل میں کہا یا اللہ، یہ تو زور سے بول رہا، دل میں کہا، کیا کہا؟ ادھر کہا، اور اس نے عرش پہ میری سنی جی، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا، یہ آج درس میں آئے گا، شاید کل آئے گا۔ آہستہ پکارو یا زور سے پکارو۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا اللہ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربی اقریب فانادی ام بعید فانادی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ مجھ سے قریب ہے کہ میں اسے سرگوشی کروں۔ سرگوشی کیا ہے؟ کانا پھوسی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کانا پھوسی۔ سرگوشی کا اردو میں ترجمہ کانا پھوسی۔ کانا پھوسی تو اردو ہے، سمجھ گئے نا؟ کانا پھوسی جیسے آپ اپنی وائف کے رات میں چپکے سے کان میں کوئی بات کر دیتے ہیں، کانا پھوسی، تاکہ کوئی نہ سنے۔ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے صحابی نے پوچھا اللہ تعالیٰ قریب ہے تو کیا میں کانا پھوسی کروں یا بہت دور ہے تو زور سے پکاروں؟ اوئی قرآن کی آیت نازل آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قریب، میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی جان میں جو رگ ہے مین نس ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں۔ تو دل میں پکارتا ہے میں تے عرش پہ سنتا ہوں، عرش پہ اور ضرور سنتا ہے۔ سنو جی سنو، تم ہماری سنو وہ تمہاری سنے گا۔ اس ٹرین میں کہتے نہیں انڈیا میں، ہاں لکھنؤ سے تیرے علاقے تک، ہاں بلال بھائی نہیں کے علاقے میں ہو سکتا، سنو جی سنو، وہ فقیر کہتا ہے سائل، سنو جی سنو، ہاں تم ہماری سنو وہ تمہاری سنے گا، تم 1 پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا۔ پتہ نہیں پاکستان میں بھی بھکاری نہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ ایک گروپ ہے ان کا پیشہ ہی ہے، ہاں بیچتے ہیں باضابطہ بھائی، اس اسٹیشن سے اسٹیشن ہے، دوسرے نئے فقیر کو نہیں آنے دیتے، مار مار کے اس کو ٹرین کے نیچے ڈال دیتے، ہاں وہ بیچتے ہیں، اس علاقے میں تم مانگ نہیں سکتے تھی، تو یہ پیشہ ور فقیر یہی مانگتے ہیں جی۔ تو اللہ کیا ہے دوستو؟ ہماری سنتا ہے۔ اس کے بعد وللظالمین تک اللہ نے حدیث میں کہہ دیا کہ جب بندہ ہر بات کہتا ہے اللہ نے کہا میں نے تیری قبول کر لی، وَلِ عَبْدِي مَا سَأَلَ، جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا، جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا، جو تو نے مانگا۔ یہ ہر دن ہر نماز میں کیفیت ہے، ہر دن۔ چلیے بات ختم کر دیتا ہوں، تھک گیا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو لینے والا بنائے، جس سے اللہ سے لینے والا بنائے۔ کہ استہزاء ختم کرتا ہوں بات، استہزاء
इस सूरत को जब पढ़िए और इसी तरह पढ़िएगा 7 आयत को बिलाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक सेकंड के लिए वक्फा कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ने कहा मैंने मेरे बंदे तूने मेरी अर्रहमानिर रहीम। फिर ठहर जाइए। मखदूम भाई मेरे पीछे रहते हैं 12 साल से, कभी मैंने 7 आयत एक सांस में पढ़ी या 2 सांस में पढ़ी? हाँ, थोड़ा तेज पढ़ दूंगा, लेकिन एक सांस में 2 आयत में नहीं पढ़ता। जब से ये मसला मैंने पढ़ा बुखारी की शरह में, या अपने असातिज़ा से सुना या हदीस पढ़ी, एक आयत को एक ही सांस, ये नहीं कि जल्दी से मार दिए तब से नहीं। और कहिए, ये सोचिए कि अल्लाह ने मेरे बोल का जवाब दिया। रिसीव कीजिए ना भाई उसको। आप बोलते रिसीव करना, हम बोलते उर्दू में कबूल कर लेना। हमने सलाम किया, आपने वालेकुम सलाम कहा तो सुनने की मोहलत तो दीजिए, फिर कहिए कहीं क्या हाल है। तो कहा रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, इस पैगाम को हर नमाजी, चनाची वाला बेटा तो चनाची में जा तो अपने दोस्तों को समझा, इमाम साहब मिले तो उनको सलाम करो और देखो मेरे खुतबे का फोटो करके ले जाओ, या आज का बयान ले जाके कहो इमाम साहब को सुनिए, बोल दो कि इनके पीर मुर्शिद हैं हकीम मोहम्मद अख्तर साहब, या हिंदुस्तान में मौलाना शेख तरीक़त कमरुज़्ज़मा साहब, या हिंदुस्तान में मेरे अव्वल पीर हैं मौलाना असदुल्ला साहब हज़रत थानवी के खलीफा। बोलो वो मौलवी साहब का नाम है शमीन अशरफ, और ये बात कहाँ है? तकरीर में है फजलुल बारी शरह बुखारी अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। बेंगलोर वाले भैया नासिर भाई आप भी जाइए, बेंगलोर के इमाम को कहिए कि बुकराती के दादा सुकराती मत बनो, नमाज नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ाओ ताकि नमाज हमारी नमाज हो जाए। समझ गए बाबा? समझ गए? लड़िएगा नहीं, वरना वो फिर मौलवी हमको गाली देगा, तो आखिरी जरिया बन जाएगा। प्यार से समझाइएगा, एक दिन उनको बुलाइएगा और वो खट्टी बिरयानी खिलाइएगा बेंगलोर की स्पेशल, और मेरी तकरीर सुना दीजिएगा, कहेगा मौलाना साहब इसीलिए लाया हूं आपको सुनाऊंगा। इसलिए नमाज इसी तरह अइम्मा मसाजिद जितने उलमा हो, और बहुत बगैर उलमा के भी यहाँ मस्जिद में हमारे बहुत सारे इमाम हैं जी। एक दिन नसीम भी इमाम बन गया हाँ भाई क्यों से, शाहिद भी एक दिन देखा मैंने बन गया है मखदूम भाई, ये सभी इमाम हैं, तुम सब इमाम हो। इमाम लोग कभी भी इमामत करो तो कोशिश करो कि तुम्हारी इमामत रसूलुल्लाह की इमामत से मिल जाए। ये गुनाह नहीं है भाई, ये गुनाह नहीं है जो डर रहे हैं आप। इमामत अच्छी चीज है, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमारी नमाज काबिले कबूल बन जाए, काबिले चलिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। भाई देखो दुआ के बाद एक खातून बेचारी बहुत परेशान है, उसके लिए मदद कर दीजिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए। आप हज़रात बहुत देते, मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह मेरा मुक्तदी कभी भी दुनिया में परेशान नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, और आखिरत में तो अल्लाह आप लोगों को बहुत दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह।